بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح مکالمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خداوند تیرے بندوں میں سے تجھے سب سے زیادہ محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تاکہ اس طرح اسے ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے اور اسے ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خضر تجھ سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہاں تمہاری خضر سے ملاقات ہوگی۔ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو اپنا شریک سفر بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اتنے دور چلے گئے کہ ایک جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی، اور جس جگہ پانی میں کودی وہاں پانی میں سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چل پڑے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے مچھلی طلب فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اسی جگہ کی تلاش تھی۔ پھر آپ اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے۔ اس جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا، اس زمین میں سلام کرنے والا کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا، کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود اس کے متعلق آپ کو بتا نہ دوں۔ اس معاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے انہیں کشتی پر سوار کر لیا اور کرایہ بھی نہیں لیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کپڑے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کا ایک پھٹا پھاڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے کہ آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا ہے کہ اس کے سوار ڈوب جائیں؟ بے شک یہ تم نے برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے۔ پھر کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بالغ بچے کو دیکھا تو اسے پٹک کر زمین پر مارا اور گلا دبا کر قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، تم نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا، بے
شک تم نے برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں کچھ شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچ گئے اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا، مگر ان میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر انہوں نے بستی میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی والوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے بیزار تھے اور کہنے لگے اگر ہم چاہتے تو اس پر اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیوار مرمت کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہوگی، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ دی تھی وہ کشتی 2 مسکینوں کی تھی، اس کی وجہ سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیتا ہے اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے کشتی کا پھٹا نکال کر کشتی کو عیبدار کر دیا، بتاؤ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین مومن اور نیک لوگ ہیں، اور یہ بچہ پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور ہمیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ لڑکا اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے ان کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائیں گے، اور اس کی شادی ایک نبی سے ہوگی، اور اس سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اگر یہ دیوار ابھی گر جاتی تو ان کا خزانہ بستی والے لے لیتے، اس لیے پروردگار نے چاہا یہ بچہ بڑا ہو کر یہ خزانہ یہاں سے نکال لے، اس لیے میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ اور اے موسیٰ اطمینان رکھیے، میں نے جو بھی کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے آئے۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔